ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا ہوں, جا کے لوگوں سے مل رہا ہوں, آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں تھوڑی سی, جہاں پہ ویڈیو نہیں بنتی یا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی وہ والی آپ کو نظر نہیں آتی. اس وقت جو ماحول بن رہا ہے اس میں آپ ویزیبل ریئیکشنز دیکھنا شروع ہو گئے ہوں گے, اور جب اس طرح کے ریئیکشن شروع ہو جائیں کہ جس میں انفیریئر سائیکالوجی ٹریگر ہو کے جنرل سائیکالوجی کے اوپر اوور لیپ کرنا شروع کر دے, میں اردو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا, فکر نہ کریں. تو ایک بیہیویئرل سائنٹسٹ کو ایک دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آگے دیکھتا رہے, اگلے مسائل دیکھے کہ آگے والی نسل میں یہ مسئلہ کس حد تک مینیفیسٹ کرے گا, اپنا اظہار کرے گا. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں نا, تو کلاسیکل مولوی حضرات ہیں, انہوں نے آئرونکلی سب سے پہلے ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہے چیری پکنگ دا کانسیپٹس, جو کہ لمبے لمبے سیشنز کے بیچ میں سے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کو اٹھا کے, کہ جیسے کہ میرے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کو مولویوں سے دور کرنا ہے, حالانکہ میرا مقصد تمام انسانوں کو اس لیول کا مولوی بنانا ہے, تمام مسلمانوں کو, کہ جب کوئی سوال ذہن میں آئے, دنیا تو دکھاتی ہے ہزار معاملات نئے سے نئے نت نئے موڑوں سے گزارتی ہے, تو ہم اس کا خود قرآن سے یا سیرہ سے آنسر نکال سکیں گے. یہاں پہ میرا نبی ہوتا تو ایسے کام ہوتا, کیونکہ یہ سنت ہے. میرے رب نے قرآن میں یہ حکم دیا ہوا ہے, آپ کو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ پریسیڈنٹس کوٹ ضرور کر سکیں. استدلال کریں نہ کریں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تیاری ہو جاتی ہے, مگر ایٹ لیسٹ آپ کو آیت بھی پتہ چل جائے یہاں پہ کون سی لگتی ہے, اور حدیث میں سیرہ بھی پتہ چل جائے, صحابہ کے نام ایسے ذہن میں آ رہے ہیں, یہاں پہ یہ والا صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ, اور ہو رہا ہے کہ آپ سب تک پہنچ چکی ہوں گے یہ ساری باتیں, کہ ساحل ادیم جو ہے نا, یہ بھائی صاحب مولویوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے, علماء سے دور کر رہا ہے. یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہو گیا, ابھی شروع ہوا ہے, اس کو ابھی ختم کرنا ضروری ہے. میرے اگلے 3-4 سیشن میں یہ بات ریپیٹ کروں گا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں اپنا کوئی سیشن ریپیٹ نہیں ہونے دیتا, ٹاپک بے شک ایک ہی ہو, اسی اینگل بدلتا رہتا ہوں. یہ ڈیمانڈ ہے آپ کے اس وقت کے ڈوپامین سینٹرز کی. اس وقت کا جو ڈوپامینرجک ریئیکشن آپ سب ٹرین ہو چکے ہیں, اسپیشلی 20s اور ارلی 30s لیٹ 30s ٹین ایجرز, جس لیول پہ ڈوپامینرجک ڈیمانڈ ہے آپ کی, اگر میں ایک ہی سیشن ریپیٹ کرتا ہوتا تو آپ نے اس سیشن کی افادیت بھی کھو دینی تھی. اگر ایک ہی اینگل سے آتا وہ بھی کھو دینی تھی. میں ایک ہی ٹاپک کے اندر ڈفرینٹ اینگلز اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت سننے پہ مرکوز کیا جائے, مجبور نہیں, مرکوز. میں نے سننا ضرور ہے. پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں. جو لوگ بھی ویڈیو کاٹنا چاہیں خدا کا واسطہ ضرور کاٹیں, مگر پوری کاٹ لیں. کیا میں مولویوں کے خلاف ہوں یا یوتھ کو مولویوں سے دور کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہم. ابھی جتنے بھی مفتیان صاحب کلا پہن کے یہ بات کرنے کی جرت کر رہے ہیں, ان سب کو اس وقت میں آن لائن دعوت دے رہا ہوں. جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں, ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ اس وقت اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے, اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے بڑے منہ کھول کے اتنے بڑے فتوے دے رہے ہیں, وہ ضرور اس سوشل ایکسپیریمنٹ کا حصہ بنے. صرف 1 منٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے, سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں میں کہ کیا میں مولویوں سے دور کر رہا ہوں یا نہیں. اس کا دوسرا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا ایکویشن بھی ہے, میں جان کے اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ نیگیٹو سائیکالوجی ٹریگر نہ ہو. ایکسپیریمنٹ کے بعد آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کون مولویوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کیسے مولویوں سے دور کیا جاتا ہے. سب یوتھ کو کلیئر ہو جائے گی. یہ بات زیادہ انگریزی نہیں آئے گی, اس میں اردو میں بات ہوگی ساری, سب کچھ سمجھ آ جائے گی کہ مولویوں کے قریب کیسے کرتے ہیں اور کن غلط طریقوں کے اوپر مولوی صاحب خود مولویوں سے دور کر رہے ہیں سب کو. میں ابھی ایک ایکسپیریمنٹ ابھی اگلے 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں شروع ہو جائے گا. اب غور سے سنیے میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ ایکسپیریمنٹ گلوبل لیول پہ جا رہا ہے, دنیا کے الگ الگ ملکوں سے لوگ سن رہے ہیں اس وقت, اور یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے لاکھوں نے سننی ہے. سب سے میری گزارش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں. آپ اگر مولویوں کے قریب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, تو دعا میرے الفاظ دہرائیں, وہی دعا کریں جو میں کرنے لگا ہوں. اگر میں مولویوں سے دور کرنا چاہتا تو یہ دعا تو نہ کرتا, مگر اگر آپ یہ دعا نہ کر سکے تو خدا را اپنا محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں. آخرت کا معاملہ ہے, امت کی اتحاد کا معاملہ ہے. اوکے, غور سے سنیے دعا اور دہرائیں میرے پیچھے. جو سنسیئر ہے اور جو کہتا ہے لوگوں کو علماء سے جوڑو, انہوں نے عمریں دی ہیں. ساحل میں آپ کوئی اسکالر نہیں ہیں, آپ مفتی نہیں ہیں, آپ علماء سے دور کریں. ان کے لیے میری گزارش اسپیشل ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے, سچے ہیں آپ, تو میرے ساتھ یہ دعا کریں. یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلیئرٹی دے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا آپ سب نے ریپیٹ کرنی ہے, چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے, ضرور کیجیے گا. میری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ میرے
بچوں کو اور مجھے علماء کی صحبت اور علماء کی نیت جس طریقے سے اللہ کے دین پہ آتے ہیں وہ نیت میرے بچوں کو بھی عطا فرما. آمین. یا اللہ میری دعا قبول فرما, اور ان لوگوں کو جن کی نیت یہ ہے کہ لوگ علماء سے جڑیں ان کو یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کو اعلی حضرت مولانا احمد رضا بریلوی کی طریقے سے دین کے اوپر پوری کی پوری عمر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے بچوں کو اور تمام بچوں کو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی طرح تحقیق اور تطبیق کرنے کی پوری صلاحیت عطا فرما, اور پوری عمر لگانے کی, اور اس طریقے سے تمام تر معاملہ فہمی جس طریقے سے انہوں نے کی وہ والی توفیق میرے بچوں کو بھی دے. یا اللہ میرے بچوں کو زبیر علی زئی جیسا بنا, ایسا محقق بنا, ایسا ریسرچر بنا کہ وہ بھی حدیث میں وہ ڈیپتھ وہ غوطہ لگا سکے کہ جو زبیر علی زئی رحم اللہ نے لگایا. یا اللہ میرے بچوں کو مولانا اسحاق جیسا محقق بنا, اور وہ فراست دے جو مولانا اسحاق کو تم نے عطا کی. غور سے سمجھیں میری اس سوشل ایکسپیریمنٹ اور دعا کے پیچھے کتنی لٹمس ٹیسٹ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان علماء کی کہ جن علماء کو کے دل میں اتحاد امت اور امت کو اکٹھا کرنے کی پوری نیت اور کوشش تھی, یا اللہ ہمیں بھی ویسا ہی بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, کسی بھی 80 IQ کے بندے کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دعا مانگنا مولویوں کے لیے کتنا مشکل ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے تھرو کہ کون مولویوں سے دور کرتا ہے اور کون مولویوں کے قریب کرتا ہے. میں پہلے دن سے تمام یوتھ کو کہتا آ رہا ہوں کہ علماء کرام کی عزت کریں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مولویوں سے دور کریں, کیونکہ آپ کا کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے کلے کے کلر کے مولویوں سے دور کر رہا ہوں, ورنہ آپ باقیوں کے مولویوں سے تو آپ دور کر رہے ہیں. غور سے سمجھیں کتنے سمپل سا ٹیسٹ ہے جس میں ہم خود اپنا محاصرہ نہیں کرتے, سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے اندر, ہم بلائنڈ فالو کرتے ہیں کس کو, کہ جس کے بارے میں میرے والدین نے کہہ دیا تھا بس یہ ہے جی پیر صاحب. اتنا ضروری ہے سمجھنا کہ کون مولویوں سے دور کرنے کے لیے وجود کو لے کے آ رہا ہے اور کون قریب کرنے کے لیے. ایک نام بولا 75% عوام نے مجھے مردود کہنا شروع کر دیا اسی دعا میں. دوسرا نام بولا 50% نے کہنا شروع کر دیا. تیسرا نام بولا 25%. سوچیں تو صحیح, یہ تفرقہ اصل میں مسجدوں سے پھیلا ہے, یونیورسٹیوں سے نہیں پھیلا. حیرت کی بات یہ ہے کہ فزکس کے پروفیسر ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے, حالانکہ ایک دوسرے کی غلطی نکال رہے ہوتے ہیں. کیمسٹری کے پروفیسر دنیا پوری میں ایک دوسرے کو بے وقوف گمراہ نہیں کہہ رہے ہوتے, غلطیاں نکالتے ہیں. ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے, اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں مولوی سے دور نہیں کر رہا ہوں, آپ سوائے اپنے کلر کے باقی کے تمام مولویوں سے دور کر رہے ہیں. میں تو تمام مولویوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمام مولویوں کی, اور اگر جو کہتے ہیں اسائل میں انہوں نے عمریں لگائی, تو اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے بھی عمریں لگائی رحم اللہ نے, مولانا اسحاق نے بھی عمر ہی لگائی ہے. کیا وہ پارٹ ٹائم اسلام پہ تھے, انڈین آرمی میں تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام پہ آئے تھے, ساری عمریں دی ہیں انہوں نے. اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھ دی ہیں, ساری عمر دی ہے. یہ دعا مانگنا پاکستانی کے لیے امپاسبل ہے جو میں نے مانگی ہے, اور مسجد کسی بھی مسجد میں یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی جو میں نے مانگی. یہ اتنا سا ایکسپیریمنٹ پورا نہیں ہوتا, اور کتنے بڑے جبڑا کھول کے مولویوں سے دور کرنے کی نئی سازش. آپ بتائیں کس کا قصور ہے کہ لوگ مولویوں سے دور ہو رہے ہیں؟ 3 ریزلٹس آئیں گے اس ایکسپیریمنٹ کے, تینوں کے تینوں ریزلٹس میں سے پورا پاکستان کوالیفائی کرے گا. 33% ادھر, 33% ادھر, 33% ادھر. اس کی تفصیل میں جاؤں گا کسی اور سیشن میں. سمپل سے ایکسپیریمنٹ کرنا مقصد تھا تاکہ یہ کیڑا ابھی مار دوں کہ ساحل میاں دور کر رہے ہیں مولویوں سے, یا پھر مولوی صاحب نے خود اپنے آپ کو دور کروا دیا ہے. سمپل سے عام سے IQ کے بچے کو ساحل میاں صرف آپ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. یہ تو جملہ میں بولتا ہی نہیں ہوں, یہ تو صرف ایک کلر بولتا ہے الفقری کا کہ یہ کلر ٹھیک ہے باقی سب گمراہ ہیں. اتنی سی بات ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. سو نیت ٹھیک رکھیں اور کھلا دل رکھیں. کسی سے اختلاف کرنا خوبصورتی ہے, اسلام کی خوبصورتی ہے. صحابہ کا اختلاف آپس میں اتنا خوبصورت طریقے سے ہوتا تھا, کبھی بھی ایک صحابی دوسرے صحابی کو گمراہ نہیں کرتا تھا. دوزخ کے کتے تک کا لفظ ایسے منہ سے بولا جاتا ہے مسجدوں سے, دوزخ کے کتے.
ننگی ننگی گالیاں چلتی ہیں دوسرے کے فرقوں کو. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جس میں ایک لڑکا بیٹھ کے کہے گا بس جو آپ نے کہہ دیا مان لیا. I'm so sorry, کس نے بھی کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے کام وہ سوچتا ہے کہ یار ٹیکنالوجی یوٹیوب میرے پاس ہے 50 مولوی سامنے دیکھ لیتے ہیں کون ہے. میں نے بھی مودودی صاحب کے لیے دعا نہیں کی میرا بچہ مودودی جیسا ہو جائے تاکہ آپ کو لگے میں بائسڈ ہوں, یہ نہ لگے. ڈاکٹر اسرار کے لیے نہیں کی, سید قطب کے لیے نہیں کی, شیخ مجید, مفتی ابراہیم, شیخ انور, کسی کے لیے نہیں کی میں نے. آپ کے علماء کے لیے کی اور آپ ہی نہیں اپنی دعا پوری کر سکے. کون کر رہا ہے مولویوں سے دور؟ سو یہ کہانی ختم کریں. آخرت کا معاملہ ہے, لوگوں کو اکٹھا کریں. گرین پگڑی والا اللہ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا سفید اور کالی پگڑی والا. شیعہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا سنی. غور سے سمجھیں اس بات کو. کوئی پتہ نہیں کون جنت میں کون سے درجے پہ ہوگا. سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. میرا خالی یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے نا ساحل میاں فرقہ فرقہ کھیل, میں صرف ایک کہہ رہا ہوں, مقصد کھیلیں آپ. سوچ بنائیں, فرقے نہ بنائیں. اسلام از کلر بلائنڈ. اسلام ڈز ناٹ لک ایٹ دا کلرز. آپ لوگوں نے کلر فٹ کیے ہیں, اسلام نے نہیں کیے. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس ویری پیکیولر کانسیپٹ. وہ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. کس نے کیا, میں نے کیا حلال کر دیا, تو ساحل میاں نے کھڑا ہونا منع کر دیا. اور کیا ان سے جانور حلال تو حرام. میں نے حرام اور حلال میرا سبجیکٹ نہیں ہے, سوچ میرا سبجیکٹ ہے. کہ آپ وہ والی سوچ پہ آئیں جس پہ صحابی تھے. ہمارے ملک میں زیادہ تمیز ہے, ساحل میاں والی تمیز چھین رہے ہیں. آپ سے زیادہ تمیز انڈیا میں ہے. وہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ پیر پکڑتے ہیں اپنے ماں باپ کے. تمیز سکھانی تھی تو ہندوؤں سے سیکھ لیتے. جاپانی اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں, تمیز ان کے ہاں تو تمیز ہے, پھر کر لیں شروع. کلچرل تمیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں حرکتیں کرنی. اتنی بسیدہ قسم کی سوچ اٹھائی ہوئی ہے. صحابہ ہی بتائیں گے تمیز کیا کرنی ہے, صحابہ ہی بتائیں گے بدتمیزی کیا ہے. کلچر نہیں بتائے گا ہمیں. اسی کے خلاف چلا ہوں میں کہ اس کلچر نے خالی تمیز کا لفظ, ادب کا لفظ نکالا ہے اور سارا کچھ بیچ میں ڈال دیا. تمیز صرف اسلام ہے, باقی سب بدتمیزی ہے. کسی بھی شکل میں وار آئے گا شیطان کا, کسی بھی شکل میں آئے گا. کوئی ادب کے شکل میں آئے گا, کلچر کے شکل میں آئے گا, خاندان کے شکل میں آئے گا. تورات وار یہ ہیں. سب کی فہم صرف اللہ اور اس کے رسول نے دینا. ہمیں صحابہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ہمارے مدرسے میں کھڑا ہونا ضروری ہے, ہم تو استاد کے جوتے سیدھے کرتے, تو کریں نا جوتے سیدھے. بیٹھ کے جوتے نہیں سیدھے ہوتے. کھڑا کرنا کیوں ضروری ہو گیا آپ کو؟ صحابہ بتائیں گے, نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ تمیز کیا ہے, اور کوئی نہیں بتائے گا. پاکستانی بابا نہیں بتائے گا, انکل نہیں بتائیں گے, بڑے چاچو نہیں بتائیں گے, تو پھر جان نہیں بتائیں گی تمیز کیا ہے. انہوں نے یہ تمیز کا لفظ نکالا ہے اور اس کے اندر پورا کا پورا خاندانی نظام ہمارا اینٹی اسلام انسٹال کر دیا. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بدتمیز آدمی. سو کلچرل تمیز سیکھنی ہے. میں بتا رہا ہوں, مثال بتا رہا ہوں, آپ سب جا کے دیکھ لیں. جاپان میں کلچر ماں باپ کا آپ کو ادب کروانا ہے اور کلچر کے تھرو کروانا ہے, تو جاپانیوں سے سیکھیں, سجدے کروائیں ماں باپ کو. ہندوؤں سے سیکھیں نا, اچھا ہے, پیر پکڑواتے ہیں نا ماں باپ کے. انڈونیشین لوکل سے پوچھیں جو بغیر اسلام سے پہلے کے جو کلچر کو چلا, ماں کے صبح اٹھ کے پیر دھونے مست ہیں. اگر مقابلے کرنے ہیں کلچر میں تمیز کس کی زیادہ ہے, تو ٹھیک ہے, ہم سے بہتر کلچر بھی ہیں جو ماں باپ کی زیادہ تمیز کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نکلیں اس کلچرل گٹر سے اور اسلام کے کلچر کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کریں. ہوا آنے دیں. ایک ایک قطرہ کر کے شیطان نے کھیلا ہے. کلچر ایک قطرہ نہیں ہے, کلچر تو پوری نہر ہے جو نکالی ہے اس نے, کہ کلچر میں یہ ڈال دو, ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. یہ کام ختم. سوچ کے اوپر پہرے لگتے ہیں اس سے. اور خالی کھڑا ہونے تک مسئلہ ہوتا نا تو میں رک بھی جاتا. جو نفسیاتی پریشر آتا نا روز کھڑا ہو جانے پہ, کسی کے لیے روز کھڑا ہونا ہے میں نے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے نفسیات کس طریقے سے ٹارچر اور ڈیمیج کرتی ہیں. اور آپ نوٹس کریں گے وہی لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی بڑوں کے خلاف چیلنج نہیں کریٹ کیا. ہزار اور سوال ہیں جو کہ میرے سامنے آئے ہوئے. میں ہر سوال کا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کور پہ, سائیکالوجی کے کور پہ آئیں. اسلام از گوئنگ ٹو لبریٹ اس. تو اونلی لبرٹی از ان اسلام. یورپ نے کیا کھلا ماحول دینا, اسلام نے سوچ کو کھولا تھا. چیری پکنگ کرنا بند کریں اور اسلام کے کلچر کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کریں. ذہن بھی کھلے گا, IQ بڑھے گا, آپ کے بچے دنیا فتح کریں گے, ذہنی طور پہ فتح کریں گے. باقی کے معاملات میں جان کے نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت, کیونکہ اس وقت میرا جو ارتکاز ہے نا, میرا جو مقصد ہے کہ میں اس پوائنٹ پہ ارتکاز رکھوں کہ جس پوائنٹ پہ سائیکولوجیکل ڈیمیننگ کر رہے ہیں آپ, کیسٹریشن کر رہے ہیں نفسیات کی آپ لوگ. آئی ہوپ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی کلیئر فار آور کڈس اور چلڈرن. میری خالی دعا سے ہی ایٹ لیسٹ وہ کامنٹس اور وہ سوچ بند ہو جانی چاہیے جو کہتے ہیں ساحل میں علماء کے خلاف ہیں.
میں اگر علماء کے خلاف ہوں تو آپ یہ دعا مانگ کے دیکھ لیں جو میں نے مانگی ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، مانگ کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کون علماء کے خلاف ہے.